بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میرا آج موضوع ان عام مسلمانوں کو میں مخاطب کر رہا ہوں، خواتین ہے، مرد ہے، جو بھی عام مسلمان ہے، چاہے وہ ورلڈلی ایجوکیٹڈ ہو لیکن مذہبی علوم میں اور یعنی دینی علوم کے اندر اس کا زیادہ تجربہ نہ ہو، اس نے زیادہ پڑھا نہ ہو، وہ لوگ میرے مخاطب ہیں، وہ عام مسلمان، عامۃ المسلمین۔ ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمارا آپ کے ساتھ جب انٹریکشن ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کی طرف سے ایک سوال ہے، ہمارے جو ہم ایڈریس کرتے ہیں اپنے مذہبی طبقے کو، تو مذہبی طبقے کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کچھ دوسرے اینگل کے ساتھ، لیکن آپ سے بھی ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون سے علماء کو مانیں، کون سے مسلک کو مانیں۔ ہر ایک کہتے ہیں کہ میں راہ راست پہ ہوں، ہر ایک کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق میں ہی ہوں، اور وہ نجات والا جو راستہ ہے، صراط مستقیم ہے اور کشتی نوح ہے، اس میں تو میں بیٹا ہوں۔ ہر مسلک والا، ہر علماء کا ایک گروپ اور ان کا ایک اسکول آف تھاٹس، وہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور باقی تو کوئی حق ہے ہی نہیں اور حق ہمارے پاس ہے۔ تو ان چیزوں میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو عام مسلمانوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کی یہ بات جس کو آپ ادراک کر رہے ہیں، ہم بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور یہ مشاہدہ ہے ہمارا، بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اس آرگومنٹ کو لے کر ہمارے سامنے پیش کرتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بنتا ہے کہ آپ لوگ دین کے بنیادی تعلیمات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان پہ اتنا دین، مسلمان مرد عورت پہ اتنا دین اور دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں بخبر ہونا، ان سے واقفیت ان کے لیے ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جس پر سب مسلمان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ توحید باری تعالیٰ ہے، کلمہ ہے، یا جو بھی یعنی وہ عقائد جس کو ہم آمنت باللہ میں پڑھتے ہیں، یعنی جو ہمارے متفقات ہے، جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں، تصریح ہے، وہاں پہ قرآن کے اندر مسائل ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، واقعات ہیں، وہ تو ہمارے عقیدے کی ایک لازمی جز ہے جس کو فرائض کے طور پر ہم اس کو ایک فرض عقیدہ کی طور پر لیتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے اور پھر فقہ کے اندر اور سوچ کے اندر کچھ معروضی حالات میں مختلف علماء کی مختلف تحریکیں، اور پھر اس میں کچھ ان کے حمایت میں اور کچھ اس کے مخالفت میں، اور پھر اس بنیاد پہ اس کے فالوورز نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدین نے، معتقدین نے الگ الگ ایک شناخت سے کسی ایک مسئلے کی طرف توجہ دی ہے، اور امت کی اس مسئلے کو اپنا جو ہے اس نے مینیفیسٹو بنایا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس میں ہم نے امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ اب اس میں وہ حد تجاوز کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، اس کے لیے ہماری ریکارڈڈ ویڈیوز ہے اس پروگرام پہ کہ وہ حد تجاوز نہ کر لیں۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک کویسچن یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ ہم متفقات پہ مشترک ہے، ان چیزوں میں ہم، اور پھر یہ جو ہمارے فروعی مسائل ہے، ضمنی طور پر کچھ مسائل ہے، دین پہ عمل کرنے کے لیے کچھ چیزیں اولا ہے میرے ہاں، پھر دوسرے کے ہاں وہ اولویت نہیں رکھتے ہیں، ان کے ہاں وہ اولا جس کو میں کہتے ہوں کہ ایک سپیریئر کنٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ یہ سپیریئر ہے، کمپیریٹیولی اس عمل سے یہ سپیریئر ہے۔ یعنی کوئی کہے گا کہ امین بالجہر سپیریئر ہے، کوئی کہے گا کہ نہیں دعا ہے، اور دعا کے اندر سرن دعا پڑھنا جو ہے، چپکے سے دعا پڑھنا جو ہے بہتر ہے، اس میں یہ سپیریئر ہے کہ میں آمین خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھوں۔ تو اسی طرح کچھ مسائل ہوں گے جس کے اندر بس بات یہ ہوگی کہ میری بات
सुपीरियर है, ये मेरा कौल, ये हमारा अमल ये सुपीरियर है, दूसरा कहेगा ये हमारा अमल सुपीरियर है। इसके अलावा इसकी कोई ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। दोनों अतराफ से अगर इसमें तजावुज़ हो तो मुनासिब नहीं है। दोनों अतराफ को चाहिए कि अपने फॉलोअर्स को इस पर एजुकेट कर ले कि हम नमाज पढ़ते हैं फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक, तो कम से कम अहादीस की रोशनी में हर इमाम, हर फाजिल, हर पेश इमाम, हर ख़तीब, हर आलिम दीन अपने अपने मसाजिद के अंदर अपनी ही मुख्तदियों को यानी हदीस की रोशनी में वो कम से कम नमाज तो अहादीस की रोशनी में उनको समझाए कि ये नमाज हम इस तरह पढ़ते हैं। ये इमाम साहब अपनी बात नहीं कर रहे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये अहादीस की रोशनी में ये बात कर रहे हैं। उसके इस कौल की पीछे इतने अहादीस है और इस वज़न के अहादीस है। तो अगर हम अपने अपने मुक्तदी और जो अमीन बिल जहर कर रहे हैं वो हदीस बताएं कि हम इस हदीस पे अमल कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे उनका भी बताएं कि वो उनके पास ये हदीस है जो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी हदीस जो है वो इनसे सुपीरियर है। उनका हक बनता है कि वो कहें। अब बिल इत्तेफाक अगर उसके अंदर देखा जाए कोई ऐसा न्यूट्रल पर्सनालिटी आ जाए कि वो ये कहें दोनों के लिए काबिल कबूल हो कि आपकी हदीस कि आप कहते हैं कि ये अमीन बिल जहर यानी अमीन आवाज़ के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ ये सुपीरियर है, और ये हदीस इस बुनियाद पे आयत कुरान, आयत करीमा है या ये अहदीस मुबारक है और ये सुपीरियर है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो चुप खामोशी के साथ और जो यानी सिर्रन आमीन कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारे साथ ये आयत करीमा है और ये हदीस है और यही सुपीरियर है, तो फिर तो एक न्यूट्रल फोरम इसको डिसाइड करेगा किसका सुपीरियर है, और वो न्यूट्रल फोरम है नहीं, इसी तरह है ही नहीं, और कोई ज़रूरत भी इस तरह नहीं है कि एक न्यूट्रल फोरम आ जाए और इसको डिसाइड कर ले। बस चीज़ें जो हैं वो सहाबा किराम के ज़माने से मुख्तलिफ़ फी चीज़ें हैं, उसके अंदर कोई इस तरह फोरम उस वक़्त भी नहीं बना था। जिस तरह एक मसला समाए मौता का है, यानी ये मुर्दे जो है सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, सहाबा किराम के ज़माने में इस पे इख्तिलाफ था। तो आज कौन आएगा माई का लाल जो इस इख्तिलाफ को ख़त्म करेगा, जब सहाबा के अंदर एक इख्तिलाफ मौजूद था। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि वो मसाइल जिसमें सहाबा किराम के आरा और अक़वाल भी मुख्तलिफ उसमें इख्तिलाफ और मुख्तलिफ फ़ी थे, तो उसको हम किस तरह और फिर अपने फॉलोअर्स के जहन में ये बैठाना कि ये दीन की बहुत बड़ी खिदमत है कि हमने ऐसे लोगों को बिल्कुल जो कहते हैं कि यानी मुर्दे कभी कभी सुनते हैं, उन सब का हमने सफाया किया, क्लीन स्वीप किया, सबको ख़त्म किया। और कोई कहे कि यानी मुर्दा बिल्कुल नहीं सुनते हैं, इस चीज़ को हमने प्रमोट किया, और दूसरा कह रहे हैं कि ये जितनी भी मुर्दे हैं सब के सब औकात में हर एक का सुनते हैं, इसको हमने प्रमोट किया, बहुत बड़ा खिदमत किया। ये एक इख्तिलाफी मसला है, सहाबा किराम के ज़माने से मसला है। अब इसको ये शक्ल देना कि ये दीन का मैं वो खिदमत कर रहा हूँ जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और खुलफाए रशीदीन सहाबा किराम अलैहिम रज़ियल्लाहु अन्हुम उन सब ने जो मेहनत किया था वो उसका मैं ही पूरा जो है उस पर पूरा उतर रहा हूँ, 100% उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये इसी तरह बात नहीं है। तो उस इस बुनियाद पे उम्मत मुस्लिमा के अंदर नफ़रतों का बीज बोना और फिर उम्मत को टुकड़े टुकड़े करना और एक दूसरे के सफ़ आरा होना मद्दे मुकाबिल, इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हम इस पे सोचें, अपने रवैयों को देखें, अपने अमल को देखें, अपने किरदार को देखें। ग्लोबली हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या यही दीन की खिदमत है, क्या पूरे मुसलमान
100% نمازی بن گئے، 100% زکوٰۃ دینے والے بن گئے۔ مسلمان جو ہے وہ ان کی زندگی اور اخلاقیات پورا کی پورا 100% اسلام کے مطابق ہو گیا۔ ان کے معاملات اور بازار جو ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ یعنی کاروبار کس طرح کرنا ہے، معاملات کس طرح رکھنے ہیں، تجارت کس طرح کرنا ہے، یہ 100% مسلمانوں کے بازار اسی رنگ پہ آ گئے، اسی چیز پہ آ گئے کہ ہم ان چیزوں میں لگ جائیں جس کا ہمیں دنیا میں اور پھر آخرت میں بھی اس کے بارے میں اس طرح یعنی زیادہ کویسچن ہم سے نہیں ہوں گے کہ مردے سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے، آپ کون سے گروپ میں کھڑے تھے، کون سے صف میں کھڑے تھے۔ تو خدا را ان چیزوں کو ہم درسگاہ تک رکھیں۔ یہ درسگاہ کے مسائل ہے، ہر بندہ اور ہر عالم دین اور ہر مفکر کو اجازت ہے کہ اپنے درسگاہ میں اس پہ دلائل پیش کرے۔ یہ عوامی اجتماعات، سوشل میڈیا کے فورم پہ ان مسائل کو ڈسکس کرنا اور پھر اس کو موضوع سخن بنانا اور پھر امت کے اندر ایک ہوا اور عدم برداشت کا ایک کلچر ڈیولپ کرنا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اور ہمیں تو کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ اور کسی کے راضی کرنے اس کی پیچھے بھی کسی کی ہاتھ ہوگی۔ کچھ اس طرح ڈیوائیڈ اینڈ رول کا ایک یعنی بو اس سے آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، ان کو آپس میں تفرقہ کا شکار کرو، کہ یہ اپنے اسلاف کی وہ روایت جو انہوں نے کل دل کے ساتھ پورے انسانیت تک اسلام کا پیغام پہنچایا تھا، وہ چیز ان سے محو نظر ہو جائے اور وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اندر لگ جائیں اور ان کو سب کچھ سمجھے، اور یہ ہم اس سے اجتناب کر لیں۔ اور یہ جو میں یعنی ایک آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدشہ ہے، خدشے کی بجائے حقیقت بھی ہے۔ ہم ان چیزوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں اور پتہ بھی ہے کہ کس طرح اس دکانداری کو اپنے دکان چمکانے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ دین اسلام یہ ایک آفاقی نظام ہے، عالمگیریت ہے، اس کے اندر اتنی تنگ نظری جو مسلکی اور اسکول آف تھاٹس کے اعتبار سے ان کے فالوورز میں اور جو عدم برداشت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے اجتناب اور ایک دوسروں کو سننا اور ڈیبیٹ اور مکالمہ اور ایک دوسرے کے کنسرن اور اس کی ویوز کو دلائل کی روشنی میں، صبر و تحمل کی روشنی میں، اس کو اگر میں حق پہ ہوں تو اپنے حق کے لیے جب میں دعوت اللہ کے میدان میں آؤں گا تو اس کا جو اسلوب ہے، اس کی جو طریقے ہیں، اس کی جو آداب ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔